اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الابدیة علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم وظلمهم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت. میں نے آپ کی خدمت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رسول خدا اسلام کی بنیاد کو بتا رہے ہیں، اس لیے کہ ہر شے کے لیے اس کی بنیاد بڑی اہمیت رکھتی ہے. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، خشت اول چون حد معمار کج، کہ اگر پہلی اساس بنیاد کی پہلی اینٹ جو ہے، اگر مستری اسے معمار اسے غلط رکھ دے، کج رکھ دے، ٹیڑھی رکھ دے، تا سریا میر و دیوار کج، اگر وہ دیوار سریا ستارے تک کی چلی جائے پھر بھی اس میں کج باقی رہ جاتا ہے. تو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ حبنا اہل البیت، میری اہل بیت کی محبت ہے. تو اسلام کی بنیاد محمد و آل محمد کی محبت کو قرار دیا گیا. ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان بالغ عاقل اس دنیا میں بسر کرتا ہے تو اللہ نے کرامن کاتبین دو فرشتے جو ہیں وہ اس کے کندھوں پر مسلط کیے ہوئے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا اس کی برائیاں. جو وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو پیش کرتے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں تو یہ لکھتے لکھاتے جتنی زندگی اس نے بسر کی وہ ایک نامہ اعمال کی شکل اختیار کر لیتا ہے، نیکیوں کا نامہ اعمال اور برائیوں کا نامہ اعمال، اور وہ ایک رجسٹر اور دیوان کی شکل میں قیامت والے دن پیش کی جائیں گی. تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی دیوان یا عنوان بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک سرے ورق عنوان لکھا جاتا ہے. تو رسول فرماتے ہیں کہ عنوان کل مؤمن، ہر مومن کے نامہ اعمال کا عنوان صحیفت کل مؤمن، مومن کے صحیفہ کا عنوان حب علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی محبت ہو. اسی لیے تو قیامت کے دن جو میزان نصب کیا جائے گا اور اس پہ اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو اس کے ایک پلڑا میں نیکیوں کو رکھا جائے گا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دوسرے پلڑا میں علی ابن ابی طالب کی محبت کو رکھا جائے گا. اب جن نیکیوں کے ساتھ مولا علی ولی کی محبت ہوگی
ان نیکیوں کی جزا ملے گی، اور جن نیکیوں کے ساتھ علی ولی کی محبت نہیں ہوگی اس نیکیوں کی کوئی جزا نہیں ملے گی، وہ اس کی نیکیوں کو ضبط کر لیا جائے گا، بلکہ اس کی نیکیاں ایسی نیکیاں ہوں گی کہ جسے ان نیکیوں کی جزا دنیا میں ہی دے دی جائے گی۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت کو اختیار کریں تو ہم دائرہ اسلام میں رہیں گے۔ اگر ان ہستیوں کے ساتھ بغض ہوگا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ اسی لیے تو ان کی معرفت دلوانے کے لیے رسول خدا نے ہر موقع پر مسلمانوں کو جمع کیا۔ ایک مجمع میں مسلمان جمع ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں انس بن مالک فلاں فلاں میرے صحابیوں کو بلا کر لے آؤ۔ جب بڑے بڑے صحابی جمع ہو جاتے ہیں تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب سورج کے طلوع ہونے کا وقت آ جائے تو فلاں ٹیلہ کے اوپر چلے جانا۔ وہ سورج کا انتظار کرنے کے لیے وہاں پہنچے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا علی اس ٹیلہ کے پاس جاؤ، اور جب سورج اپنا رخ باہر نکالے، سورج طلوع ہو تو فوراً سورج کو سلام کرنا۔ مولا علی جاتے ہیں، جب سورج طلوع ہوا تو مولا نے فرمایا کہ السلام علیکہ یا شمس اللہ۔ مولا کا یہ کہنا تھا، سلام کرنا تھا کہ سورج سے آواز آئی وعلیک السلام یا ولی اللہ انت الاول وانت الاخر وانت باطن وانت ظاہر وانت علی کل شیء قدیر۔ سارے صحابیوں نے جب یہ سورج کی آواز سنی تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتی ہے اور مسجد النبوی میں آ کر رسول خدا سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج ہم نے ایک عجیب چیز کو دیکھا۔ تو صحابہ کرام جب بھی کوئی عجیب شے دیکھتے تھے تو حیران اور دنگ رہ جایا کرتے تھے، جیسا کہ جنگ خیبر میں مولا امیر المومنین نے جب خیبر کے دروازہ کو اکھاڑا تو دروازہ کے سامنے خندق تھی جو دروازے سے بڑی ہے۔ مولا امیر المومنین نے دروازے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور خندق میں کود گئے۔ صحابہ نے آ کر دیکھا کہ مولا علی کی قد چھوٹی ہے اور خندق گہری ہے اور زمین پر پیر نہیں لگے ہوئے، آپ نے فضا میں ہی دروازہ کو اٹھایا ہوا ہے اور پوری اسلامی فوج اوپر سے گزر رہی ہے۔ حیران ہو کر رسول خدا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج تو عجیب دیکھا، ہم نے عجیب شے ملاحظہ ہو گئی۔ کیا دیکھا؟ کہا کہ علی نے دروازہ خیبر کو خندق کے اندر اٹھایا ہوا تھا اور خندق کی زمین گہری تھی، آپ کے پاؤں زمین پر نہیں تھے اور اتنا بھاری دروازہ آپ نے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا تھا۔ رسول خدا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ چلے جاؤ اور غنیمت کو اکٹھا کرو۔ میں نے نہیں کہا کہ علی مظہر العجائب والغرائب، علی تو وہ ہے کہ جس سے عجیب و غریب چیزوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یہ مظہر صفات خدا ہستیاں ہیں۔ تو جب وہ بے ہوش ہو کر رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آج ایک عجیب شے دیکھی ہے کہ کل آپ نے جو صفات اللہ کے لیے بیان کی تھیں آج سورج نے وہ صفات علی مرتضیٰ کے لیے بیان کی ہیں۔ کیا کہا سورج نے؟ کہتے ہیں کہ سورج کی آواز آئی ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ، اور پھر کہا کہ انت الاول وانت الاخر وانت الظاہر وانت الباطن وانت علی کل شیء قدیر۔ اور یہی اللہ کی صفات ہیں۔ کیا آج کے بعد ہمیں علی کی عبادت کا حکم ہے؟ رسول خدا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو کہ سورج کے کہنے کی مراد کیا تھی۔ انت الاول کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی ہی وہ اول ہستی ہے کہ جس نے سب سے پہلے میری رسالت کی تصدیق کی ہے، میری نبوت کی تصدیق کی ہے، اور علی آخری وہ شخص ہے جو مجھے میری
میری لحد میں اتارے گا۔ انت الاول والآخر کا یہ مطلب ہے، انت الظاہر والباطن کا یہ مطلب ہے کہ علی نے باطن میں رہ کر تمام نبیوں کی مدد کی ہے کہ جب نوح کی کشتی طوفان میں ڈگمگا رہی تھی، نوح نے دیکھا کہ ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس نے کشتی کو چھوا اور وہ کشتی ساحل پر جا لگی اور اس کو نجات مل گئی۔ جب ہر نبی پریشانی میں آتا تو علی ان کی مشکل کشائی کے لیے پہنچ جاتے۔ علی وہ ہے کہ جس نے باطن میں رہ کر تمام نبیوں کی مدد کی ہے۔ جب اللہ نے جبرائیل کو پیدا کیا، جبرائیل کون ہے؟ اللہ کا بہت بڑا فرشتہ ہے جو فرشتوں کا بھی استاد ہے۔ جبرائیل آئے اور رسول خدا کے پاس مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل نے دیکھا مولا علی کو تو کھڑے ہو کر تعظیم بجا لاتا ہے، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جبرائیل تو نے علی کے لیے تعظیم کی؟ کہا ہاں، علی میرے استاد ہیں۔ جبرائیل علی تیرے استاد کیسے؟ کہا یا رسول اللہ، علی میرے استاد ہیں۔ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو مجھ سے پوچھا کہ بتا من انتا و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ میں نے کہا تو ہے، میں ہوں۔ انتا انتا و انا انا۔ دوبارہ پوچھا تو میں نے یہی جواب دیا۔ تو خدا پوچھتا ہے اور میں کہتا ہوں انتا انتا و انا انا، تو عالم نور سے علی کا ظہور ہوتا ہے اور میرے بازو کو تھام کر مجھے کہتے ہیں کہ جبرائیل یوں نہ کہہ بلکہ کہہ کہ انتا ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل۔ تو مجھے سب سے پہلا سبق دینے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے، اور جو پڑھا دیتا ہے وہ استاد قرار پاتا ہے۔ اور یاد رکھیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے علی کو ایک حرف پڑھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو استاد کی یہ عظمت بتلانا چاہتے ہیں۔ تو علی نے باطن میں رہ کر تمام نبیوں کی ولیوں کی مدد کی ہے، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں کہ جس کی ظاہر میں رہ کر علی نے مدد کی ہے۔ کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، ہر مقام پہ علی نے میری مدد کی ہے ظاہر میں اور نبیوں کی باطن میں کی ہے۔ اور جو کہا کہ انت علی کل شیء قدیر، اللہ نے علی کو قدرت دی ہے۔ یہ علی کی ذاتی قدرت نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا کردہ قدرت ہے۔ اللہ نے علی کو قدرت دی ہے کہ وہ خیبر کا دروازہ کہ جو کئی لوگ مل کر کھولتے ہیں، علی ایک ہاتھ کی جنبش کے ساتھ اسے اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ اور وہ پتھر کہ جو خیبر کے بعد جنگ صفین کے موقع پر امیر کائنات آ رہے ہیں، ملا جامی عبد الرحمن جامی اہل سنت کے عالم لکھتے ہیں شواہد نبوت کے اندر کہ جنگ صفین سے آ رہے ہیں کہ پانی ختم ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں، فوج کہتی ہے کہ مولا پانی نہیں رہا، اب کیا کیا جائے؟ مولا نے کہا یہیں رک جاؤ۔ ایک پہاڑی کے دامن میں رکے، مولا فرماتے ہیں پانی کو تلاش کرو، تلاش کیا نہیں ملا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس جگہ کو کھودو، یہاں سے چشمہ نمودار ہوگا۔ انہوں نے کھودا تو نیچے چشمہ ہے لیکن چشمے کے اوپر ایک بہت بھاری پتھر ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس پتھر کو ہٹاؤ، اس کے نیچے چشمہ ہے، پانی جاری ہو جائے گا۔ تو کئی لوگوں نے مل کر زور لگایا لیکن اسے جنبش تک نہ دے سکے۔ علی ولی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچے کی طرف کرتے ہیں اور ایک انگلی سے اس پتھر کو جنبش دیتے ہیں
اور وہ پتھر دوسری طرف جا پڑتا ہے۔ یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے علی ابن ابی طالب کی۔ ہر ایک نے پانی کو بھرا، پیا، جب سیر ہو گئے، جب جانوروں نے پی لیا تو وہاں پہاڑی کے اوپر سے ایک بوڑھا راہب نیچے اترا اور آ کے کہتا ہے، شواہد النبوت کے الفاظ ہیں، اس نے کہا انتا نبی ام ولی، کیا آپ نبی ہیں یا کسی نبی کے جانشین ہیں؟ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں بلکہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں وصی اور خلیفہ ہوں۔ کہا یا علی ہاتھ بڑھائیے، میں نے بیعت کرنی ہے۔ مولا نے ہاتھ آگے بڑھایا تو شواہد النبوہ کے الفاظ ہیں، اس راہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ خَلِيفَةً حَقًّا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علی ابن ابی طالب رسول خدا کے حقیقی جانشین اور خلیفہ اور وصی ہیں۔ تو سورج کی بات کہ آپ ہر شے پہ قدرت رکھتے ہیں، تو اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے اس لیے کہ اسلام کی بنیاد علی اور اولاد علی کی محبت ہے، لیکن مسلمانوں نے محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ سن 60 ہجری جب حاکم شام کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا یزید جو بندرباز ہے، جو شرابی ہے، جو قاتل ہے، جو زناکار ہے، ہر برائی کا مجسمہ تخت نشین ہوتا ہے، اور تخت پہ بیٹھتے ہی اس نے بیعت حسین کا مطالبہ کیا اور ولید کی طرف خط لکھ کر کہتا ہے کہ میرے لیے بیعت لو حسین سے، اگر بیعت نہ کرے تو اس کا سر کاٹ کر میری طرف بھیجو۔ ولید نے طلب کیا، جیسا کہ کل میں نے اشارہ کیا اور مفصل بیان کیا، دربار میں گئے اور دربار سے واپس آ کر اپنی بہن زینب کو گلے سے لگا کر جوانان بنی ہاشم کے حالہ میں اعلان کرتے ہیں کہ اب مدینہ رسول کا ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، ہمیں یہاں سے ہجرت کرنا ہوگی۔ یہ بنی امیہ کے لوگ مجھے چین کے ساتھ نانا کے شہر میں نہیں رہنے دیں گے۔ سید نے مدینہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا تو جو ہی یہ اعلان سننا تھا، مدینہ کی عورتیں جوق در جوق بی بی کی خدمت میں آئیں، مدینہ کے لوگ جوق در جوق مولا کی خدمت میں آئے۔ یبن رسول اللہ، اے دختر رسول خدا، آپ مدینہ کو چھوڑ کر نہ جائیں، اے دختر رسول اپنے بھائی کو روک لو، اور مولا سے کہتے یبن رسول اللہ آپ رک جائیے، آپ کے چلے جانے کے بعد مدینہ رسول کا برباد ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، میں مدینہ کو چھوڑوں گا، اس لیے کہ یزید جیسا شخص تخت پہ بیٹھ گیا ہے، جس نے تخت پہ بیٹھتے ہی اعلان کیا کہ ما جاء نبی ولا وحی نزل، نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نبوت کا بھی انکار کر رہا ہے اور قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، اسلام کا انکار ہو رہا ہے۔ میں نے نبوت کو بھی بچانا ہے، میں نے قرآن کو بھی بچانا ہے، میں مدینہ چھوڑ کے یہاں سے ہجرت کر کے جاؤں گا۔ اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں۔ میں مدینہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور دنیا کے گوشوں کنار میں جاؤں گا۔ واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں دنیا والوں کو اپنے نانا اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی
کی سیرت دکھاؤں گا کہ میرے نانا کی سیرت یہ ہے اور دنیا والوں میرے بابا علی کا کردار یہ ہے۔ یزید جو کہتا ہے وہ درست نہیں ہے، میں اسلام کو بچانے کے لیے چل رہا ہوں، میں مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اسی لیے تو اجمیر سے آواز آئی کہ حسین تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اپنی جان نذرانہ کر دی، اسلام پہ قربان کر دی، میرا عقیدہ سنو۔ اجمیری کہتا ہے دین است حسین، اگر دین اسلام ہے تو وہ حسین ہے۔ مدینہ رسول کا مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے، مملکت اسلامی مسلمانوں سے بھری پڑی تھی، کسی نے اسلام کا دفاع نہیں کیا۔ یہ حسین ہے کہ جو آدھی رات کو اپنی بہو بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو لے کر مدینہ چھوڑ کے مکہ کی جانب راہی ہو رہے ہیں۔ تو اجمیری نے کہا کہ دین پناہ است حسین، کہ اگر دین کو بچایا ہے، دین کو بقا دی ہے، پناہ دی ہے، تو وہ حسین ابن علی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اسلام باقی ہے تو حسین کی وجہ سے۔ آؤ حسین کا ذکر سنو، آؤ حسین کے لیے ماتم کرو، آؤ حسین کے لیے گریہ کرو۔ یہ محسن اسلام ہی نہیں، یہ محسن اسلام ہی نہیں بلکہ محسن کائنات ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔